اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم وعن ابن عمر قال قلت لبلال كيف كان النبي صلى الله عليه وسلم يرد عليهم حين كانوا يسلمون عليه وهو في الصلاة قال كان يشير بيده رواه الترمذي وفي رواية النساء نحوه وعوض بلال صهيب۔ حضرت ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ میں نے حضرت بلال سے کہا کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم انہیں جواب کیسے دیتے تھے۔ پیچھے یہ باب چل رہا ہے نا جی کہ نماز کے اندر سلام نہیں کرنا، تو حضرت ابن عمر فرماتے ہیں کہ میں نے حضرت بلال سے پوچھا جب سلام کرتے تھے اور جواب دیتے تھے تو وہ اس کا طریقہ کار کیا تھا، تو کہتے ہیں کہ انہیں جواب کیسے دیتے تھے جب صحابہ کرام آپ کو نماز میں سلام کرتے تو فرمایا کہ اپنے ہاتھ کے اشارہ کر دیتے تھے۔ کوئی سلام کرتا ہے نا جی تو بندہ ایسے کر دیتا ہے جی، ہمارے ہاں بھی یہ رائج ہے۔ تو نماز کے اندر حضور سرور دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم ہاتھ کے اشارے سے جواب دیتے تھے، اور نسائی کی روایت میں اسی طرح ہے، بجائے بلال کے صہیب ہے، یعنی حضرت ابن عمر نے اس روایت میں حضرت بلال سے پوچھا اور دوسری روایت میں حضرت صہیب رومی سے پوچھا۔ یہ دونوں صحابہ کرام حضور کی اس نماز کے شاہد ہیں جس میں صحابہ سلام کرتے تھے اور حضور اس کا جواب دیتے تھے۔ یہ ممکن ہے کہ اس وقت کا ذکر ہے جب زبان سے جواب دینا ممنوع ہو چکا تھا۔ اسلام کے جتنے بھی احکام منع کیے گئے نا جی وہ سٹیپ بائی سٹیپ ہیں۔ شراب جب منع کرنی تھی نا جی تو سب سے پہلے اس کو اخلاقی برائی گنوایا گیا، یہ اچھی بات نہیں ہے۔ پھر یا ایھا الذین آمنوا لا تقربوا الصلاۃ وانتم سکارى، پھر نماز کے اوقات میں منع کر دیا گیا کہ اب آپ نے نماز کے وقت نہیں پینی، نشے کی حالت میں نماز کے قریب نہیں جانا۔ پھر اس کے بعد انما الخمر والمیسر والانصاب والازلام رجس من عمل الشیطان، پھر اللہ نے اس کو مکمل طور پر جب وہ نماز کے وقت بھی چھوڑنے پہ ہو گئے، روٹین میں آ گئے، تو پھر اللہ نے کہا اب یہ بری چیز ہے، اب اس کے نزدیک نہیں جانا۔ تو کوئی بھی چیز جو ہے نا جی وہ اگر منع کی گئی ہے تو سٹیپ بائی سٹیپ منع کی گئی۔ پہلے نماز جوتوں کے ساتھ بھی پڑھ لیتے تھے، باتیں بھی کر لیتے تھے، پہلے جوتے اتروائے، پھر باتیں منع کی، پھر اشارے بھی منع کر دی کہ اب صرف اور صرف اللہ اور اس کے رسول کا ذکر، تسبیح، قرات، اب بس اس کے لیے نماز ہے، اس کے علاوہ اب نماز کا کوئی اور سلسلہ نہیں۔ تو اب یہ چیزیں ہاتھ سے بھی اشارہ کرنا منع کر دیا گیا ہے، وہ انشاءاللہ تعالی العزیز آگے بھی آئے گا، پیچھے بھی آ چکا ہے، ٹھیک ہے نا جی۔ اب ایسا بھی ہوتا ہے کہ اسلام کے اشارے مختلف ہیں، کبھی انگلی اٹھا کر، کبھی ہاتھ پیشانی پر رکھ کر، کبھی داہنا ہاتھ الٹا ہاتھ کر کے، یہاں تیسری صورت مراد ہے جیسا کہ ابو داؤد شریف کی، ترمذی اور نسائی کی حدیث پاک میں واقعہ ہے۔ اور حضرت ابن عمر نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو اشارہ کرتے ہوئے نہیں دیکھا بلکہ سنا تھا، ٹھیک ہے نا جی۔ یعنی جو سابقون الاولون ہیں، جو پہلے پہلے ایمان لانے والے ہیں صحابہ، انہوں نے حضور کی ایسی نماز کو دیکھا تھا، ٹھیک ہے نا، انہوں نے ایسی نماز کو دیکھا۔ میں ایک اشارتاً عرض کر دیتا ہوں، ہم نے سن 82-83 میں نا جی 80 کی دہائی کی بات ہے، یہ مزنگ سے آگے آئے نا جی، نیو مزنگ سے آگے تو قبرستان ہے، اس آگے نیو مزنگ سے پرانے مزنگ کے درمیان میں وہ نئی روڈ نکل رہی ہے جو فیروز پور روڈ کی طرف نکلتی ہے، صوفی ادبستان وہاں پہ بہت مشہور سکول ہے، وہاں پہ ہم سن 80 کی دہائی میں مسجد ایک بنائی۔ ایک خاتون تھی، انہوں نے مسجد کے لیے جگہ
وقف کر دیں، ساتھ ہی قبرستان تھا۔ تو جب ہم نے مسجد شروع کی تھی نا جی، اس وقت وہ نیچے بالکل کچی زمین تھی اور ٹینٹ لگا کے نا جی، ٹینٹ لگا کے اوپر وہ جو ٹینٹ ہوتے ہیں اس سے ہم نے مسجد، وہ جب بارش آتی تھی نا جی وہ سارا نیچے کیچڑ مچڑ ہو جاتا۔ پہلے ابتدائی بارش کے حصے میں تو ہم جگہ ڈھونڈتے تھے کہیں سوکھی مل جائے، پھر وہ صفیں بچھائیں تو بارش میں صفیں کچھ نہ کچھ روک لیتی تھیں، لیکن جب وہ بھی گیلی ہو جاتی تھیں تو پھر گیلی صفوں پہ ہی ہم نماز پڑھتے تھے۔ تو آج ہم اس بات کو محسوس کر سکتے ہیں کہ صحابہ کرام علیہم رضوان کس طرح وہ کیچڑ میں سجدے کیا کرتے تھے۔ ہم اس بات کو دیکھ کے جو ہم آج تو یہ تصور بھی نہیں کیا جاتا کہ کچی زمین پہ نماز پڑھی جائے اور وہ کھجوروں کی صفیں ہوں، آج تو تصور بھی نہیں ہے جی۔ آج صرف بچے ہم سے پوچھ سکتے ہیں یار وہ کیسا زمانہ تھا، کچی مسجدیں جب ہوتی تھی کیسی ہوتی تھیں، یہ پھر لائٹوں کا انتظام کیسے ہوتا تھا، تو ہم بتا سکتے ہیں کہ جی ہم کبھی لالٹین رکھ لیا کرتے تھے اور کبھی دیے جلا لیا کرتے تھے، اور مسجد کے اندر ہی چھوٹی سی وہ کھڑکی سی بنا کے ان کے اندر ہم دیے رکھ لیتے تھے اور وہ ہم سلسلہ تو اللہ تعالیٰ کرم فرمائے۔ صحابہ کرام علیہ ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ ان صحابہ میں سے ہیں جنہوں نے ابتدائی احکامات نہیں دیکھے، بعد میں جو معاملات ہوئے تھے وہ انہوں نے دیکھے۔ یہ زمانہ بھی بڑا خوبصورت زمانہ ہے جو ہمارے بزرگ دیکھ بیٹھے ہیں یا ہم دیکھ بیٹھے ہیں، آج ہماری اولادیں وہ نہیں دیکھتی۔ اس کی وجوہات میں سے ایک وجہ یہ بھی ہے کہ زمانے کی تیزی نے ہمارا جنریشن گیپ کر دیا ہے۔ پہلے ہم جاتے تھے نا سیدھا ماں کے پاس بیٹھ گئے، باپ کے پاس بیٹھ گئے، اب تو جاتے ساتھ یا موبائل پہ بیٹھ گئے یا ٹی وی پہ بیٹھ گئے یا کمپیوٹر پہ بیٹھ گئے، اللہ اللہ خیر سل۔ وہ باپ کو پتہ ہی، اولاد کو پتہ ہی نہیں میرا باپ کہاں پہ رہا ہے، اس کے دوست یار کیا ہیں۔ آج ہم وہ بات کریں نا جی، ہم نے بانٹے کھیلے، ہم نے فرسبی کھیلی ہے، ہم نے ٹینس کھیلی ہے، ہم نے یہ چیز کیا، وہ لاٹو بھی ہوتے تھے، لاٹو چلاتے تھے، یعنی یہ چیزیں، یہ جنریشن گیپ پیدا ہو گیا۔ ہماری اولاد کو پتہ نہیں ہمارے باپ نے کیا 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 ہوا ہے، کس کس میدان سے آیا ہوا ہے، ختم ہوگی جنریشن کی۔ ٹیکنالوجی نے جنریشن کو تباہ برباد کر دی ہے۔ اب بس اللہ ہی حافظ ہے، اللہ سے دعا ہے اللہ اپنے ویو کے صدقہ ہمارے پر بھی ہمارے اولادوں پر بھی رحم فرمائے۔ اللہم